سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ محرم الحرام میں پاک پتن شریف میں ایک دروازہ جس کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے کھولا جاتا ہے، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا دنیا میں بھی جنتی دروازہ ہو سکتا ہے؟ کیا جنتی دروازہ بھی ہو سکتا ہے؟ اور حدیثوں میں تو جنتی آدمیوں کا بھی تو پتہ چلایا تھا نا۔ اچھا، ہر نبی جنتی ہے یقینی طور پر۔ اور پھر صحابہ کرام 10 صحابہ مشہور ہیں جن کو جنت کی بشارت بزبان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی گئی۔ پھر یہ تو قطعی جنتی، پھر مطلقاً ہر صحابی جنتی، پھر جس کا ایمان پر خاتمہ ہو وہ جنتی۔ اب اس بندے کا آئی کیو لیول چیک کیا آپ نے؟ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جنتی دروازے کی کیا حقیقت ہے؟ کیا دنیا کے اندر جنتی دروازہ ایگزسٹ کرتا ہے جو ایک مرنے کے بعد پروٹوکول ملتا ہے آپ کے اعمال کے حفظ کہ آپ کو جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی؟ تو اس بندے کا آئی کیو لیول چیک کریں ذرا آپ کہ کس طرح سے یہ اپنے بابے کی جھوٹی کرامت کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ یہ اس کا آئی کیو لیول ہے، اور اس بندے کو آج کل ہم مجدد غوث پاک اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ ہمارے اوپر۔ اس بندے کا ذرا دماغ چیک کریں، ایک دوسری تیسری کلاس کا بچہ بھی اس سے ذہین ہوگا، ذرا اس کا دماغ دیکھیں آپ۔ جنتی دروازے کی حقیقت بتاؤں میں آپ کو۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بیداری میں محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی، اور وہ بھی اس حال میں کہ خلفاء راشدین کے ہمراہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے جس کو آج کل بہشتی دروازہ کہتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا۔ تو اس حکایت کو، اس واقعے کو بے شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے برقرار رکھا، اور آج تک مسلمان اس کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ہے بہشتی دروازے کی حقیقت۔ اللہ ہم سب کو اس میں سے گزرنا نصیب فرمائے۔ اس لیے وسوسے نہیں پالنے چاہیے، اور اسی منن والے سوچن والے نہیں، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ کوئی سینس ہے اس بات کی؟ نہیں یار، ویسے ایک منٹ کے لیے نا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ رسول کو حاضر ناظر رکھ کے صرف ایک منٹ کے لیے سوچو، جو رسول جو پیغمبر آپ کو یہ درس دے رہا ہے، یہ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ نے قبروں کو پکا نہیں کرنا، مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، قبروں والوں کو نہیں پکارنا، نہیں مانگنا، قبر عبرت کا نام ہے، جب بھی قبرستان جاؤ تو عبرت پکڑو کہ ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو بہتری اسی میں ہے کہ ہم ان امتوں والے کام نہ کریں کہ ہم پر عذاب مسلط کیا جائے۔ ہم قبروں پہ مجاور بن کے نہ بیٹھیں، تصویریں نہ لٹکائیں، ان کو سجدہ نہ کریں، عبادت گاہ نہ بنائیں، کیونکہ ہم سے پہلے جو قومیں برباد ہوئی ہیں، غرق کی گئی ہیں، وہ انہی بہاف پہ کی گئی ہیں۔ جو پیغمبر یہ تعلیم دے رہے ہیں وہ پیغمبر یہ کہیں گے کہ ایک بزرگ کی وہی مزار بنی ہوئی ہے، اس کے گرد ایک دروازہ ہے، اور اس کے قریب اس کے اندر سے گزر جائے جو بندہ وہ جنتی ہوگا۔ نبی علیہ السلام پہ جو شخص جھوٹ باندھ رہا ہے اس کو تم ابھی بھی مجدد کہو گے؟ میری نظر میں وہ بندہ نو مور مسلم، یہ بندہ مجدد غوث الوقت کہلانے کے لائق تو چھوڑو، مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اور لوگ کروڑوں اربوں روپے کی، میں حیران ہوتا ہوں، کروڑوں اربوں روپے کی لوگ ان کو ڈونیشن دے رہے ہیں کہ یہ مسجد دین کا کام کریں، یہ دین کا کام کر رہے ہیں، یا آپ علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، یا آپ علیہ السلام کا نام صرف اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ڈائی ہارٹ فین ہیں نبی علیہ السلام کے، ان پر جان قربان کریں کہ جب نبی ایسی جگہ سے گزرے ہیں تو ہم کیوں نہ گزریں۔ اسی بہاف پہ دعوت اسلامی کا جو ہے انتخاب کیا گیا ہے، اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے۔ لوگ پاگلوں کی طرح ڈونیشن دے رہے ہیں، تھوڑی سی تو غور و فکر کرو کہ اپنی حلال کمائی کو حرام کر رہے ہو آپ۔ اور اس کو دین کا کام نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں کہ جو بندہ دین میں خرافات اور بدعت پیدا کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان کو مال دے رہے ہیں۔ آپ مال دینا بند کریں گے، ان کی آٹومیٹکلی چھٹی ہو جائے گی۔ کیا پیر کی گستاخی کرنے سے بیعت ٹوٹ جاتی ہے؟ پیر کی گستاخی کرنے سے بیعت ٹوٹ جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور ارتاد بیعت کا سبب بن سکتی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں یہ بات موجود ہے، جو اپنے پیر کی گستاخی کرتا ہے اس کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے، لہٰذا پیر صاحب کی کبھی بھی گستاخی نہیں، ہمیشہ ادب کرنا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دعوت اسلامی کو دل کھول کے چندہ دینے والے حضرات، ہر مہینے 1200 1500 دینے والے حضرات، ذرا مجھے یہ بتائیں، یہ جو حبیب اتاری بیٹھا ہوا ہے سفید صاحب، یہ جو گفتگو کر رہا ہے یہ دین ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ ان کو جو اتنی تم لاکھوں روپے کی ڈونیشن دے رہے ہو کہ یہ دین کا کام کرے، تو یہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے یا جس کہانی کو آپ لوگوں کو سنا رہا ہے، کیا یہ آپ علیہ السلام سے تشبیہ ہے؟ یہ ٹائم غور و فکر کرنے کا ہے۔ قیامت کا ٹائم کبھی بھی نمودار ہو سکتا ہے، کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے، اور ہم اس حال میں اپنے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھائیں، چہرہ دکھائیں کہ ہم بدعت اور خرافات میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ اب کیوں کہہ رہا ہے کہ پیر کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، پیر سے بدتمیزی نہیں کرنی؟ یعنی کہ پیر اگر لوٹے کو منہ لگا کے پانی بھی پی رہا ہے نا، تو آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیر صاحب یہ تو کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
क्यों? क्योंकि अगर पीर गुस्सा हो गया तो आपका ईमान खत्म। यानी इलियास कादरी जो भी कुछ करेगा, उसके जो करिंदे नुमाइंदे जो भी कुछ करेंगे, आवाम की ऐसी तैसी करेंगे, आप लोग सवाल नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपने सवाल किया तो आपका ईमान खत्म। आप जन्नती तो छोड़ दो, आप मुसलमान कहलाने के लायक नहीं रहोगे। ये जो भी प्रॉपर गंडे कर रहे हैं सिर्फ इलियास कादरी को गौसुल वक्त और मुजद्दिद बनाने के लिए। वली लोग झाड़ू देते हैं उनकी चौखट, सिर्फ उनकी चौखट पे झाड़ू देने से भी कोई वली बना। जब करो 11वीं, जब करो 11वीं, जब करो 11वीं। बल्कि हजरत ख्वाजा खिजर कहते हैं, खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्दुल कादिर जैसा वली ना उनसे पहले पैदा हुआ ना क़यामत तक उनके बाद पैदा हो सकता। वली लोग झाड़ू देते हैं उनकी चौखट पे। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बाजतुल असरार उठा के देखें, कलायदुल जवाहिर उठा कर देखें, तफरीउल खातिर उठा के देखें, सिर्फ उनकी चौखट पे झाड़ू देने से भी कोई वली बना, उनकी चौखट चूमने से भी कोई वली बना। मेरे अजीज चीज को है तो हाय हाय कैसा रंग चढ़ा है 11वीं का। जब करो 11वीं, जब करो 11वीं, जब करो 11वीं। और जो 11वीं करता है महरूम नहीं रहता। मुझसे बहुत लोगों ने कहा परेशान है क्या करें, मैंने कहा 11वीं कर, हाँ करके देख लो ना करके। हाँ, जब भी कोई दीन का काम करना है, कोई नेक काम करना है, तब आपने सिर्फ 11वीं करनी है। और ये जो खा खू 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 कर रहा था, मुझे लग रहा था शायद स्टेज पर थूक ही ना फेंक दे, या जो सामने बैठे बंदे ना उन पे ना फेंक दे। ऐसे जाहिल लोगों को आप लोगों ने अपने सर का ताज बनाया हुआ है। ये अहले सुन्नत वल जमात के मिंबर हैं, मिंबरान हैं बहुत बड़े। ये ना होते तो हम लोग पता नहीं कोई जानवरों के साथ चारा खा रहे होते। ये ना होते तो हमारा बेड़ा गर्क हो चुका होता। खुदा की इज्जत की कसम, अगर ये लोग ना होते ना, आज हम सच्चे पक्के मुसलमान होते। आज हम लोग पक्के मुसलमान होते मेरे भाई। ना हम कब्र परस्त होते, ना हम ये चरागा करने वाले, ना मन्नतें मांगने वाले, ना धागे गंडों वाले। ये चंद लोग आकर अपने बिजनेस के लिए, अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए आप लोगों के भोलेपन का इस्तेमाल किया। और आप लोग उनको बोलते कि ये लोग ना होते तो हमारा अंदर ईमान ही ना होता। और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम इलियास कादरी का, अमीनुल कादरी का, ये जितने कादरी हैं इनका शुक्र अदा नहीं कर सकते, जिन्होंने बिद्दत और खुराफात दीन में पैदा किए हैं, तो इट मीन्स हम अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। हम बहुत बड़े नाशुक्र हैं। लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक। वो मीनार गौस पाक की मुबारक दरगाह का है माशाल्लाह। वो जो मीनार नजर आ रहा है आगे आपको, पिलर नजर आ रहा है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौस पाक का रौज़ा, वो सामने देखिए बाएं तरफ सफेद रंग का, और उसके बगल में है। जवाब दीजिए माशाल्लाह, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक। हाथों उड़ा के जवाब दीजिए माशाल्लाह। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी।